وسلم و حامدم و محمد مسلیم و مسلم محمد۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد نئے نکاح کا ارادہ کیا۔ جب یہ بات سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ کے قلب اقدس پر گرانی گزری۔ آپ اپنے والد گرامی سید عالم سید الرسول جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور سارا معاملہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوش گزار کرتی ہے، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتی ہے کہ ان الناس یزعمون انک لا تغضب لبناتک، یا رسول اللہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے غضبناک نہیں ہوتے۔ لوگوں کا یہ گمان فاسد ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے غصہ نہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا میرے مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو آپ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پیغام بھیج دیتے اور ان کو اس نئے نکاح سے روک دیتے۔ پیغام تو دور کی بات ہے، اگر اشارتاً بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑ جاتا تو وہ ہرگز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہ کرے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجنے کے بجائے میرے آقا ممبر اقدس پہ چلو، ممبر جہاں کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی کبریائی بیان کرتے، وہ ممبر جہاں شان رسالت بیان کی جاتی، آج اس ممبر پر کھڑے ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت اور شان کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما بال اقوام یزعمون انی لا اجد لفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے غصہ نہیں آتا۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جز کو تکلیف ہو اور کل کو تکلیف نہ ہو، جز پر پریشانی گزرے اور کل پر پریشانی نہ گزرے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر جز کو اذیت پہنچتی ہے تو کل کو اذیت پہنچتی ہے، جز تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو کل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، جس چیز کی فاطمہ زہرا کو تکلیف پہنچتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، جو چیز فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذیت کا باعث بنتی ہے وہ میری اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظمت سے نوازا، اس شان سے نوازا، اس مقام سے نوازا کہ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ کی تکلیف کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تکلیف قرار دے رہے ہیں۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پریشانی قرار دے رہے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر شارحین حدیث نے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ اس حدیث کے تحت شرح صحیح مسلم میں اور دیگر شارحین حدیث نے بھی کیا لکھا؟ فرمایا فی الحدیث تحریم ایذاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکل حال وعلی کل وجہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، اس حدیث میں یہ فائدہ موجود ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم سید عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہر حال میں حرام ہے اور ہر وجہ سے حرام ہے۔ یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نیا نکاح کر لیتے تو اس نکاح کی وجہ سے سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوتی، اور سیدہ زہرا کو تکلیف ہوتی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ اس لیے کہا بکل حال وعلی کل وجہ، ہر حال میں تکلیف حرام ہے اور ہر وجہ سے تکلیف حرام ہے۔ وَإِن تَوَلَّدَ الْإِيذَاءُ مِمَّا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کرنے جا رہے تھے اسے تو قرآن نے مباح کیا ہے۔ ایک مسلمان شخص بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، تو اگر حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا نکاح کرنے جا رہے تھے تو اس میں خرابی کون سی تھی؟
اس میں گناہ بری کون سی بات تھی؟ لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّدَ الْإِيذَاءُ مِمَّا كَانَ أَصْلُهُ مُبَاحًا، اگر کوئی کام اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے لیکن وہ کام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی گرانی کا باعث ہے، تو چونکہ سیدہ زہرا کی تکلیف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اپنی اصل میں مباح ہو کر بھی وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بہت سے ایسے مباح کام ہیں جو کرنے کی وجہ سے بہت سو کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ہم کس کس کا خیال کریں اور کس کس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کون کون سے مباح کام چھوڑیں؟ اس طرح تو جینا دشوار ہو جائے گا۔ تو شارحین حدیث کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ مِنْ خَوَاصِهِ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مباح کام ہر ایک کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ وہ مباح کام جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کی گرانی کا باعث بنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قلب اقدس کی تکلیف کا باعث بنے، تو یہ میرے آقا کے خواص سے ہے کہ وہ مباح کام ہو کر بھی وہ کام حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا ان ذلک یؤدی الی اذی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نیا نکاح کر لیتے تو یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکلیف کا باعث بن جاتا، یہ آپ کی تکلیف کا سبب بن جاتا۔ فیتأذی حینئذ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدہ زہرا کو تکلیف ہو تو سیدہ زہرا جگر گوشہ مصطفیٰ ہے، جز مصطفیٰ ہے، جز کو تکلیف ہوگی تو کل کو تکلیف ہوگی۔ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہ کو اذیت پہنچے گی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچے گی۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صحیح مسلم سے نقل کر رہے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ فَيَهْلِكُ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اَذَاهُ، اگر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا نکاح کر لیتے ہیں تو تکلیف سیدہ زہرا کو ہوگی، سیدہ زہرا کو تکلیف ہوگی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اگر تکلیف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اقدس تک پہنچتی ہے تو جس کی جانب سے بھی تکلیف پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی تکلیف کا باعث بنے، تو چونکہ سیدہ زہرا کی تکلیف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکلیف ہے، اس لیے جو بھی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف دے گا، ان کے قلب کو اذیت پہنچائے گا، در حقیقت وہ اذیت مصطفیٰ کریم کو پہنچا رہا ہے، لہٰذا یہ تکلیف پہنچانے والا ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ تو وہ بات ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی سے شارحین حدیث نے، علماء اہل سنت نے سمجھی۔ میں سلسلہ گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ کو ایک کلپ سنانا چاہوں گا، ایک ایسے شخص کا جسے اس کے شاگرد کبھی محدث لاہوری کا لقب دیتے ہیں، کبھی امام جلالی کا لقب دیتے ہیں، کبھی کنز العلماء کا لقب دیتے ہیں، نہ جانے ان کو کتنے کتنے القاب دیے جا رہے ہیں، لیکن اس حدیث کے ہوتے ہوئے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سی زبان استعمال کرتے ہیں، ذرا آپ انہی کی زبان سے ان کا لہجہ بھی سن لیجئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کا انداز گفتگو بھی سن لیجئے۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ حضرات عزیز وقار، آپ نے موصوف کا انداز سنا، کس بھونڈے انداز میں جگر گوشے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ خطا کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ جب سے ان کی یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، ہمارے دل انہوں نے چیر کر رکھ دیے ہیں، اور صرف اس میں ہم نہیں ہیں، تمام اہل سنت کو ان کے اس انداز گفتگو پر انتہائی تکلیف محسوس ہوئی۔ ان کے اساتذہ، ان کے مشائخ، علماء اہل سنت ان کے ادارے تک چل کر گئے، لیکن ان حضرت نے کسی کی کوئی بات نہ مانی، اور اگلا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا
کہ انہوں نے ہر وہ شخص جس نے ان کو ان کی غلطی پر متنبع کیا، انہوں نے اس کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ چور بھی کہے چور چور، حالانکہ میں پہلے حدیث پاک عرض کر چکا اور علماء اہل سنت کی اس پہ گفتگو بھی عرض کر چکا کہ وہ کام جو اپنی اصل میں مباح ہو لیکن سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قلب اقدس کی تکلیف کا باعث ہو، تو چونکہ وہ تکلیف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو پہنچتی ہے، اس لیے وہ کام اپنی اصل میں مباح ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے۔ رہی بات خطا کی نسبت کی، تو کون بے عقل کہے گا کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ قلب اقدس کو اس کی تکلیف نہ پہنچی ہوگی، اور جب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قلب اقدس کو اس کی تکلیف پہنچی تو یقیناً اس کی تکلیف سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو ہوئی۔ لیکن یہ حضرت وہ ہیں کہ انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے کسی کی کوئی بات نہ مانی۔ میں نے ان کی اس گفتگو کے عام ہونے کے بعد ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جب یہ زبانی طور پر نہ مانے تو پھر میں نے جان خیر الورا تالیف کی اور ان کی جانب ارسال کی اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارداہ عنا ان کی عبارت سے غلط استدلال کر رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے جو گفتگو کی اسے آپ ملاحظہ کریں۔ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے کئی مفتی، کئی چمن، کئی زمن، کئی یہ کئی وہ، جو بات ہی نہیں اس بات میں الجھے پھرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے میرا نام کس انداز میں لیا، ان کی نظر میں تو بڑے بڑے علماء سادات کرام ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، تو وہ کسی اور کی عزت کا کیا خیال کریں گے؟ ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اہل سنت ارباب ادب ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی ادب کرتے ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ دیکھا کہ بر صغیر اس زمین پر بے ادبیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کوئی ذات خدا بندی کی بے ادبی کرتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، تو اس وقت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلم کو حرکت دی اور اپنا کردار ادا کیا تاکہ بے ادبیوں کے آگے روک لگائی جا سکے، بے ادبیوں کا دروازہ بند کیا جا سکے۔ آج جب آپ اپنے آپ کو فکر رضا کا پاسبان مانتے ہیں، فکر رضا کا پاسبان قرار دیتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت تو امام عشق و ادب ہیں، امام محبت و ادب ہیں، آپ تو بے ادبیوں کا درس دے رہے ہیں، اور آپ نے بے ادبی کسی عام ولی کی نہیں کی، آپ نے بے ادبی کسی عام صحابی کی نہیں کی، آپ نے بے ادبی جگر گوشہ مصطفیٰ کی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو روک رہا ہے آپ اسے رافضی قرار دے رہے ہیں۔ جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو ببانگ دہل مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے، میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں، ذرا آپ ان کا کلپ انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ مناظرے کی بات صرف اور صرف عوام اہل سنت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے کوئی نہیں آ رہا، اگر کسی میں دم ہے تو ہم سے آ کر بات کر لے۔ تو پھر اتمام حجت کے لیے 18 جنوری کو میں نے جامعہ امام العلوم ضلع لودھرا کے اندر انہیں مناظرے کا چیلنج کیا، اور 19 جنوری کو میں نے ان کی جانب مناظرہ کے موضوعات بھی ارسال کر دیے اور انہیں 15 دن کا وقت دیا کہ اگر آپ 2 فروری 2021 تک مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کرتے تو ہم آپ کی ہار تصور کریں گے، اور آج تقریباً 10 دن ہونے کو ہیں، ان کی جانب سے ایک حرف سامنے نہیں آیا۔ البتہ ان کی ٹیم کی جانب سے اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے کہ مناظرہ کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہم پلہ لے کر آؤ، PhD لے کر آؤ، سال ہا سال سے حدیث پڑھانے والا عملاً شیخ الحدیث لے کر آؤ، حافظ قرآن لے کر آؤ، انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ لے کر آؤ۔ تو میں آپ کو ڈاکٹر اشرف آصف کا ایک اور کلپ سنانا چاہوں گا۔ جہاں سے لے کر قم تک، تہران ایران تک۔ سامعین عزیز قدر، میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر اشرف آصف کو بھی مخاطب بنانا چاہوں گا کہ جناب آپ نے جب چیلنج کیا، آپ تو قم والوں سے بات کر رہے تھے، آپ تہران والوں سے بات کر رہے تھے، آپ ایران والوں سے بات کر رہے تھے، تو کیا تہران والوں کو آپ اپنا ہم پلہ سمجھتے ہیں؟ قم والوں کو آپ اپنا ہم پلہ سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ جو گستاخ صدیق اکبر ہیں، وہ لوگ جو گستاخ عمر فاروق اعظم ہیں، وہ لوگ جو گستاخ عثمان ذو النورین ہیں، وہ لوگ جو گستاخ سیدنا امیر معاویہ ہیں،
وہ آپ کے ہم پلہ ہیں، اور غلامان صحابہ، غلامان اہل بیت وہ آپ کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گستاخان صدیق اکبر آپ کے ہم پلہ کیسے ہو گئے؟ گستاخان عمر فاروق آپ کے ہم پلہ کیسے ہو گئے؟ گستاخان عثمان ذو النورین آپ کے ہم پلہ کیسے ہو گئے؟ گستاخان سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کے ہم پلہ کیسے ہو گئے؟ آپ اپنے مقام سے نیچے اتر کر ان کے ہم پلہ بنے ہیں، یا ان گستاخان صحابہ کو ان کی حیثیت سے بڑی حیثیت دے کر ان کو آپ نے اپنا ہم پلہ بنا لیا ہے؟ یہ گستاخ تو آپ کے ہم پلہ ہے، اور غلامان صحابہ آپ کے ہم پلہ نہیں ہیں، غلامان اہل بیت آپ کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ غلامان صحابہ اور غلامان اہل بیت سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی یاد آ رہی ہے، آپ کو حفظ قرآن ہونا یاد آ رہا ہے، آپ کو سال ہا سال سے عملاً شیخ الحدیث ہونا یاد آ رہا ہے، آپ کو انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اسکالر ہونا یاد آ رہا ہے۔ قوم والے آپ کے ہم پلہ ہیں، اور غلامان صحابہ اور غلامان اہل بیت آپ کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو سن کے ہم یقین کر سکتے ہیں ہم پلہ کی بات نہیں ہے۔ آپ میدان مناظرہ سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے جب مناظرہ کا چیلنج کیا تھا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کے مناظرہ کے چیلنج کو کوئی قبول کر لے گا۔ آج جب آپ سے مناظرہ کی بات کی گئی ہے تو آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، کبھی ہم پلہ کی باتیں کر رہے ہیں، فورتھ شیڈول کے بہانے کر رہے ہیں۔ مکی شریف جانے میں فورتھ شیڈول آپ کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنا، وہاں پر آپ نے وردی والوں کے بڑوں کو ایڑیوں کے نیچے روندنے کی بات کی۔ یہ وردیوں والے ہمیں روک سکتے ہیں، ہم نے ان کے بڑوں کو ایڑی کے نیچے روند کے سب کچھ مناظرہ بنایا۔ شریف آنے میں آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ میدان مناظرہ میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اور شاید آپ کی میڈیا ٹیم بھول گئی کہ جو ہمارے سامنے آپ کے فورتھ شیڈول کے بہانے کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ ہی کے یوٹیوب چینل پر آپ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو 17 جنوری 2021 کی ہے۔ آپ پھر مکی شریف گئے ہیں، ضلع منڈی بہاؤالدین، ضلع لاہور سے نکل کر ضلع گجرانوالہ سے گزرتے ہوئے ضلع منڈی بہاؤالدین گئے ہیں 17 جنوری 2021 کو۔ یا رسول اللہ، عادت ہی شہادت ہے، نبی کے نام پر مٹنا عادت ہے۔ جنوری 2021 کو فورتھ شیڈول آپ کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنا۔ 18 جنوری کو جب مناظرے کا چیلنج ہوا تو اس وقت فورتھ شیڈول رستے کی رکاوٹ بن گیا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے 17 جنوری تک یہ فورتھ شیڈول آپ کے رستے کی رکاوٹ نہیں تھا، یہ رکاوٹ بنا ہے تو 18 جنوری سے بنا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ آپ مناظرے سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جب میں نے جان خیر الورا لکھ کر آپ کی طرف بھیجی تھی تو آپ نے کن علماء سے رابطہ کیا تھا، اور کن کن علماء سے رابطہ کر کے آپ نے ان سے درخواست کی تھی کہ جان خیر الورا کا جواب لکھ کر دے دے۔ آپ نے کن کن لوگوں سے مدد مانگی تھی، ان لوگوں نے آپ کا پردہ نہیں رکھا، ان لوگوں نے آپ کی بات کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف ہم سے رابطے کر رہے ہیں، ہم سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ جان خیر الورا کا جواب لکھ کر دے دے۔ آپ جانتے ہیں جس نے جان خیر الورا لکھی ہے، جس نے تنزیہ و مکانت الزہرا لکھی ہے، وہ آپ کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے۔ میں نہ آپ کے شاگردوں سے بات کرنا چاہوں گا، میری بات آپ سے ہے۔ مناظرے کے چیلنج آپ کو کیا ہے، گستاخی آپ نے کی ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ 2 فروری 2021 تک آپ کے جواب کا میں منتظر ہوں۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ ہار چکے ہیں۔ ہمیں پہلے بھی یقین ہے کہ آپ ہار چکے ہیں، اس لیے کہ جسے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے سے ٹھکرا دیا گیا وہ جیتا نہیں، وہ ہارا ہوا ہے۔ لیکن اب 2 فروری کو پوری دنیا کو آپ کی ہار کا یقین ہو جائے گا۔